اگر ایک بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں اس تصور کے ساتھ اپنا وقت گزارے، اے اللہ جس طریقے سے ان تین چیزوں سے میں روزے کی حالت میں تیرے ڈر کی وجہ سے بچتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ میری زندگی میں اس تصور کو ایسا قائم کر دے کہ میں زندگی کی آخری سانس تک جب بھی کوئی کام کر رہا ہوں تو میرا یہ تصور رہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے والے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں اور روزے فرض کرنے کی وجہ کیا تھی، اور ماہ رمضان کی مہینے میں روزے رکھنے سے ہم لوگوں کو کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے، سنیں آپ اس ویڈیو میں۔ اور جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے سے بہانہ کرتے ہیں کہ مجھے روزہ رکھنے سے یہ نقصان ہوگا، ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا، سنیں آپ۔ اللہ اپنے کتاب قرآن مجید میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس آیت سے وہ لوگ نصیحت لے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں مگر اللہ کی بتائے ہوئے احکام پہ نہیں چلتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے، آئیے ہم اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے اور آگے بھی ویڈیو کو شیئر کریے۔ اگر ایک بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں اس تصور کے ساتھ اپنا وقت گزارے، اے اللہ جس طریقے سے ان تین چیزوں سے میں روزے کی حالت میں تیرے ڈر کی وجہ سے بچتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ میری زندگی میں اس تصور کو ایسا قائم کر دے کہ میں زندگی کی آخری سانس تک جب بھی کوئی کام کر رہا ہوں تو میرا یہ تصور رہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں یہاں پر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پولیس دیکھ رہی ہو انسان جرم نہیں کرتا، کیمرہ دیکھ رہا ہو انسان جرم نہیں کرتا، ڈرتا ہے کہیں پکڑ لیا نہ جاؤں، سزا کا حقدار نہ بن جاؤں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک انسان سزا دے کر کے کتنی سزا دے گا، کیا سزا دے گا، کب تک کی سزا دے گا اور کتنی سخت سزا دے گا؟ دنیا کے انسان کی سزا آخرت کی سزا کے کمپیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے دنیا کے پولیس والوں سے ڈر کر انسان جرم نہیں کرتا کہ یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گا، دنیا کے داروگے سے ڈر کر کے انسان جرم نہیں کرتا کہ یہ مجھے ہتھکڑی پہنا دے گا، دنیا کے انسان سے ڈر کر کے انسان جرم نہیں کرتا کہ کہیں بازار میں مجھے رسوا نہ کر دیا جائے۔ اے خدا کے بندے ذرا یہ تو بتا، کبھی میدان محشر کا بھی خیال آیا، کبھی پروردگار کا بھی خیال آیا، کبھی اس کے عذاب کا بھی خیال آیا، کبھی اس کی سختی کا بھی خیال آیا، کبھی اس کی پکڑ کا بھی خیال آیا؟ یاد رکھو دنیا کا انسان پکڑے تو اس سے آپ چھڑانے کا انتظام کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ مولا فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہم بھول گئے کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج جتنے بھی پاپ ہو رہے ہیں یہ بھی مسلم اکثریتی علاقہ ہے، ایک بڑی تعداد کے اندر یہاں مسلمان بستے ہیں۔ ذرا عادات کا جائزہ لے لیجئے، ذرا اتوار کا جائزہ لے لیجئے، ذرا زندگی گزارنے کا جائزہ لے لیجئے، ذرا حالات کا جائزہ لے لیجئے، آپ خود محسوس کریں گے کہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے پیر پھسلے ہوئے نظر آتے ہیں اور نہ جانے کتنے جرائم کے دھبے ان کے دامن پر لگے ہوں گے۔ اے خدا کے بندو،
ये चंद दिनों की जिंदगी है। हम ये भी नहीं कहते कितने दिनों की, चंद दिनों की कहना भी मुनासिब नहीं होगा। हमें नहीं मालूम हम कितना जिएंगे, लेकिन एक जिंदगी इतनी लंबी है कि उस जिंदगी का तसव्वुर मैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक हिकायत से आपके सामने पेश करना चाहूंगा। शायद कि ये बात आपके दिलो दिमाग में उतर जाए। पूरी तवज्जो के साथ आप गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं, मजीद मैं आपसे तवज्जो का तलबगार हूं। आप देखें मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हिकायत मसनवी शरीफ के अंदर नकल फरमाते हैं। एक बादशाह था और वो अपने हवारियों के साथ, मसाहिब के साथ बैठा हुआ था। एक बाबा का गुजर होता है। बादशाह की नजर उस पर पड़ती है, तवज्जो चाहूंगा, बादशाह की नजर उस पर पड़ती है। जैसे ही नजर पड़ी, बादशाह को थोड़ी सी मस्ती सूझी और बादशाह ने यह सोचा कि जरा बाबा को बुलाकर थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए। उसने पुलिस वाले से कहा, जाओ बादशाह को बुला, उसको बाबा को बुला के लेकर के आओ। बुलाया गया, बाबा आए। बादशाह ने अपनी जेब से लाल रुमाल निकाला और रुमाल निकालकर उस बाबा को दिया और बाबा से कहता है, बाबा ये जितने यहां पर है ना, इनमें आपको सबसे ज्यादा जो बेवकूफ नजर आता हो ना, उसे ये रुमाल दे दो। चूंकि मजाक करना था। बादशाह बाबा ने सबकी तरफ नजर दौड़ाई और उसके बाद रुमाल अपनी जेब में रख लिया। तो बादशाह का सारा प्लान फेल हो गया। बादशाह सोचा बड़ा अजीब बाबा है, ये तो अपनी जेब के अंदर इसने रुमाल रख लिया। फिर बाबा से कहा, अच्छा जाओ बाबा। बाबा चले गए। कुछ दिन गुजरे और कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हुआ। ऐसा बीमार हुआ कि डॉक्टर ने उससे कह दिया कि तुम 3 दिन से ज्यादा जी नहीं पाओगे। बादशाह की आंख से आंसू निकल गए और रोते हुए बादशाह ने कहा कि अब जिंदगी जब इतनी मुख्तसर रह गई है तो चलो ठीक है, सारी रियाया से मुलाकात एक बार कर ली जाए। और उसने बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए ऐलान कर दिया कि सब रियाया को मुलाकात के लिए बुलाया जाए। रियाया को कह दिया गया। अब रियाया आने लगी मिलने के लिए। एक एक आदमी मिलने आ रहा है, मिल रहा है, सब पूछ रहा है, बादशाह दे रहा है जो कुछ उसकी समझ में आ रहा है। इसी में बाबा भी आ गए जी। जेब में रुमाल था, आ गए और बादशाह से कहते हैं वो, बाबा बादशाह सलामत, ये तो बताइए कहां की तैयारी है, पूरी रियाया को तुमने जमा कर लिया? तो बादशाह ने कहा, बहुत लंबे सफर की तैयारी है। तो बाबा ने कहा, तुम्हारे सफर तो मैंने देखे हैं। तुम जब कहीं सफर पर निकलते हो तो प्रोटोकॉल होता है। पहले आगे गाड़ियां जाती हैं, फिर घोड़े जाते हैं, सवारियां जाती हैं, हटो बचो का शोर होता है। अरे मैं समझ नहीं पा रहा कि आज कौन से सफर पर तुम जा रहे हो, कोई शोर शराबा नहीं। कायम किया। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं ऐसे सफर पर जा रहा हूं जहां कोई प्रोटोकॉल काम नहीं आता, जहां कोई सवारी साथ नहीं चलती। वहां तो सवार होकर जाना पड़ता है, कोई सवारी साथ नहीं होती है। मैं ऐसे सफर पर जाता हूं जहां गाड़ियां भी नहीं होंगी, कोई दूसरा भी नहीं होगा। बादशाह ने जब ये कहा तो बाबा तो समझ ही गए थे। तो बाबा ने कहा, अच्छा ये बताओ, वहां के लिए कुछ तुमने भेजा भी है? जहां तुम जा रहे हो वहां कुछ है तुम्हारा, कोई पहचान वाला, कुछ कामकाज, ऐसे कुछ मकान बकान, कुछ इंतजाम है जहां तुम जा रहे हो? बस इतना कहना था कि बादशाह की हिचकियां बन गईं और इतना रोने लगा। कहा, काश जहां का सफर है वहां की तैयारी में कर लिया होता। मैंने तो सारी जिंदगी यहीं की तैयारी में गुजार दी। बस इतना सुनना था। बाबा ने जेब से लाल रुमाल निकाला
اور کہا بادشاہ تو نے کہا تھا نا جو سب سے بے وقوف ہو اسے دے دینا، میرے نزدیک تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے تو نے وہاں کی تیاری نہیں کی جہاں تجھے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، تو اسی دنیا کے اندر ڈوبا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم بھی دنیا کے اندر سب سے بڑے بے وقوف ہیں کہ ہم جہاں جانا ہے وہاں کی کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سارے گناہ کر رہے ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے تصور کو ذہن سے اوجھل کیے ہوئے ہیں، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب اسی دنیا کے لیے ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا، کوئی بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا، جو کچھ ہم نے آگے بھیجا ہوگا وہی چیز ہمیں کام آئے گی۔ اب آئیے موضوع کی طرف ہی پھر سے پلٹتے ہیں اس آیت کے بعد۔ ایک آیت نے مجھے بہت جھنجھوڑا جب میں اس ٹاپک پر مطالعہ کر رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس آیت کے مفہوم کو آج اگر آپ نے اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ کیا جھنجھوڑا ہے میرے کریم نے، اللہ اکبر۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ اے انسان تو لوگوں سے ڈرتا ہے؟ یعنی آج اگر کوئی مجمع میں گناہ نہیں کرتا، چھپ کر گناہ کرتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر ہی تو ہے نا۔ بھئی کوئی بیوی کے ڈر سے گناہ نہیں کرتا کہ بیوی کو پتہ چل جائے گا تو گھر میں قیامت کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کوئی آوارگی کسی چیز کا فون کے موبائل کے لاک لگا کے رکھتے ہیں، ساری آوارگیاں باہر ہوتی ہیں۔ کوئی بیوی سے ڈر رہا ہے، کوئی بچہ باپ سے ڈر رہا ہے، کوئی شاگرد استاد سے ڈر رہا ہے، کوئی مرید پیر سے ڈر رہا ہے، کوئی عزت والا معاشرے سے ڈر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو لوگوں سے ڈرتا ہے، تیرے دل میں لوگوں کا ڈر ہے۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کیا زندگی لوگوں نے تجھے دی ہے؟ رزق لوگ تجھے دے رہے ہیں، عزت تجھے لوگ دے رہے ہیں۔ ارے غافل، تیرے دل میں جتنا لوگوں کا ڈر ہے تیرے رب کا اتنا بھی ڈر نہیں تیرے دل میں۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو، آج ہم اپنے پالنہارے حقیقی سے کتنے بے خوف ہو گئے کہ انسان کا ڈر جتنا ہمارے دل کے اندر ہے اتنا ڈر بھی ہمارے دل میں خدا کا نہیں رہ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا تو آج ہر جگہ گناہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پاپ ہو رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے دل کی نیت کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو۔ اسی ڈر کو پیدا کرنے، اسی تصور کو پیدا کرنے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے آ رہا ہے، اسی تصور کو قائم کرانے کے لیے اللہ عز و جل نے روزے ہم پر فرض کیے، اس لیے کہ تقوی کی دولت ملتی ہی اسے ہے جس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بزرگ اپنے کئی مریدوں میں سے ایک مرید کو بہت زیادہ چاہتے تھے، بے پناہ چاہتے تھے۔ مریدوں کو تھوڑی سی جیلسی ہوئی اور دل میں انہوں نے سوچا
کہ آخر اس مرید کے اندر کیا کمال ہے اور کیا خوبی ہے کہ پیر صاحب اسی کے گن گاتے ہیں اور پیر صاحب کے دل پہ اسی کی حکومت چل رہی ہے، اسی کی محبت موجود ہے۔ سب لوگوں نے مل کر سوچا کہ پیر صاحب سے آج بات کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، ہم سب بھی آپ کے غلام ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا آپ اسے چاہتے ہیں اتنا کسی اور کو نہیں چاہتے۔ پیر صاحب نے سنا، کہا ٹھیک ہے، اس کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ ایک مرتبہ سارے مریدوں کو بلایا اور بلانے کے بعد سب کے ہاتھ میں ایک پرندہ دیا اور فرمایا اسے لے کر کے جاؤ اور ایسی جگہ جا کر کے اسے ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اور اس مرید کو بھی دیا جس کے بارے میں دوسرے مریدوں نے شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ آپ اسے زیادہ کیوں چاہتے ہیں، سب مریدوں کو دیا۔ سارے مرید لے کر جلدی سے بھاگے، کوئی دیوار کے پیچھے جا کر کے پرندے کو ذبح کر کے آیا، کوئی کہاں ذبح کر کے آیا، کوئی کہاں ذبح کر کے آیا، کوئی کہاں ذبح کر کے آیا۔ لیکن یہ مرید جس کو حضرت سب سے زیادہ چاہتے تھے وہ زندہ پرندہ لے کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیر صاحب نے سارے مریدوں سے پوچھا تم لوگوں نے سب نے ذبح کر دیا؟ کہاں؟ ہاں۔ کہاں ذبح کیا؟ حضور کسی کی نظر وہاں پڑ ہی نہیں سکتی، ایسی جگہ ذبح کیا۔ پھر اس چہیتے مرید سے پوچھا بھائی تو زندہ کیوں لے کر کے آیا؟ کہا حضور کیا بتاؤں، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں میرا مولا نہ دیکھ رہا ہو، جہاں میرا رب نہ دیکھ رہا ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سارے مریدوں کو پیر صاحب نے بتا دیا، اب بتاؤ میں اگر اس کو چاہتا ہوں تو غلط ہے یا صحیح ہے؟ سب نے گردن جھکا لی، آنکھوں میں سب کے آنسو تھے۔ کہاں جاؤ گے گناہ کرنے؟ کہاں جاؤ گے؟ اب یہ تو ایک خوف والی بات ہو گئی، اب آئیے امید والی بات بتا دوں۔ جب ایک بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب مولا ساتھ میں ہے، مولا دیکھ رہا ہے، کہیں بھی ہو مولا دیکھ رہا ہے، تو گناہ سے تو بچو گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمہاری طبیعت ذکر کی طرف مائل ہو جائے گی۔ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کا نام لوں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کا ذکر کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں تلاوت کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں سجدہ کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں عبادت کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں تسبیح کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں ایسی زندگی گزاروں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج پوزیشن یہ ہے کہ مالداروں کو دیکھ کر انسان نماز لمبی کر دیتا ہے کہ سیٹھ صاحب دیکھ رہے ہیں چندہ زیادہ دیں گے، اللہ اکبر، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے مدینہ منورہ میں ایک صاحب کو میں نے صحن کے اندر نماز پڑھتے دیکھا، تو میں نے کہا، یہ 20-25 سال پرانی کم و بیش بات ہے، میں نے کہا یار حرم شریف کے اندر جا کر نماز پڑھتے سکون سے نماز تمہاری ہو جاتی۔ تو بولے کیا کروں یار، بہت سارے لوگ ملنے چاہتے ہیں، میں یہاں نماز پڑھتا ہوں تاکہ نکلنے آنے جانے والے مجھے دیکھ لیں کہ میں یہاں ہوں، تو ملنا چاہیں تو یہاں مل لیا کریں۔ یہ حال ہو گیا ہے ہماری عبادتوں کا اور ہماری ریاضتوں کا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، ہم سب کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، کاش کہ ہم یہ تصور کر لیں مولا دیکھ رہا ہے، یہ تصور قائم ہوگا تو ہم اس کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کریں گے۔